اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشورى مکی صورت ہے، 42 نمبر صورت ہے، 53 آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کے زمانے میں آلموسٹ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے، تو 13 نبوت کا 13واں سال جب آپ ہجرت کرنے ہی والے تھے تو انہی دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سورۃ زخرف ہے، سورۃ انعام ہے، سورۃ اعراف ہے۔ سینٹرل تھیم ہے کہ اب ایک نئی حکومت خلافت ارض کا اشارہ ہے اس میں، اور وہی کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں، وہی ایک سری اشارہ بھی ہو سکتی ہے، ایکوریٹ اشارہ، یا ورائے حجاب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کنورسیشن کی گئی پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسولہ یا اپنا کوئی پیغمبر بھیجا جائے فرشتہ کے ذریعے۔ 3 کیٹیگریز ہیں۔ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اچھا، سورہ زمر جب میں کر رہی تھی تو اس میں دین تو خالص تھا، لیکن ایک حکم بھی دیا گیا تھا، قال انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، میں دین کو خالص اسی کے لیے سمجھ لوں، کنسیڈر کر لوں، وہ بات کی گئی تھی۔ اچھا، اس صورت کا بھی تو کوئی کی ورڈ ہونا چاہیے۔ توبہ، تفرقے سے توبہ، فرق لکھیں یا تفرقہ لکھیں؟ توبہ، ویسے مجھے تو توبہ لگا، تو توبہ کن کن چیزوں سے کرنی ہے وہ بتاتی ہے یہ سورت۔ آیت نمبر 7 ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ، 5 نمبر آیت ہے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی سمجھ لیا، دوست بنا لیا۔ حفیظ علیہم، اللہ ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے، ان کی دوستیاں برقرار رہنے دو، وہ اس دن حقیقت کھل جائے گی۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، یہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن ہی ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے وارن کر دیں اس بستی کے رہنے والوں کو، مدر نیشن کو اپنی، ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے، وتنذر یوم الجمع، اور ڈرائیں اس دن سے جس دن جمع کیا جائے گا سب کو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ خوف ریکوائرڈ ہے، کچھ خوف اللہ چاہتا ہے ہمارے اندر ہو، مطلوب ہے۔ فریق فی الجنت، میں نے کہا تفرقہ، اس میں آپ فریق لکھیں، اور دوسرا ورڈ میں نے کون سا بتایا اس صورت کا؟ ہاں، توبہ، فرقے بازی سے توبہ، اس میں ایک گروہ جو جنت میں جائے گا اور ایک آگ میں جائے گا۔ آیت نمبر 10، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، انہوں نے اختلاف کیا اس شے میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہیں کسی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ جج کیسے کرو گے یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تمہیں شک ہو گیا ہے، تمہیں کانفلکٹ ہو گیا ہے، کیا کرو گے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اللہ کا حکم، یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی طرف پلٹاؤ گے معاملے کو۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ توبہ میں نے روٹ ورڈ کہا، تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ لہو مقالید السماوات، 12 نمبر آیت، کنجیاں ہیں اسی کے پاس۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یہ دین جس کی طرف آپ کو وصیت کی جاتی ہے، شریعت عطا کی جاتی ہے، اس کی وصیت نوح کو بھی کی گئی تھی، اور یہ وہی کی گئی تھی اسی کی طرف، اور اسی کی وصیت ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو بھی کی گئی۔ 13 نمبر آیت، ان اقیم الدین، کہ وہ دین کو قائم کر دیں، سسٹم اللہ کا دیا ہوا، فطرت نیچر کے مطابق قائم کر دیں انسان کی۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کیا کریں؟ اس میں سیکٹس نہ بنائیں، اس میں گروہ نہ بنائیں۔ مکے میں نماز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو وہاں تو اہل حدیث پڑھتے ہیں، مدینے میں جیسے آپ نے آ کے پڑھی وہاں تو پھر امام ابو حنیفہ کو ماننے والے پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو مت مانو، قرآن کو مانو۔ اگر امام ابو حنیفہ کو ماننا آپ کو تفرقے بازی میں مبتلا کر رہا ہے تو خدا کے لیے انہیں مت مانو۔
یہ نصیحت جو دین عطا کیا گیا ہے صرف آپ کو نہیں ملا، یہ شریعت آپ کو نہیں ملی. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ہیں اور پہلے حضرت آدم ہیں. ساری چین انبیاء کی ان کو صرف یہی بات کی گئی ہے، ان اقیم الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو، قائم کر دو. ولا تتفرقوا، اور فرقے بازی میں مت پڑنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کے اوپر بڑا بھاری ہے یہ بات، اس کو ماننا. بائسنس اور ریسزم ان کو نہیں ماننے دیتی. عزت اور شکایت جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مگر اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے. اللہ کرے ہمیں چن لے. ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ اللہ پلٹا دیتا ہے اس کو صحیح راستے کی طرف جو اس کی طرف پلٹتا ہے، جو شوق رکھتا ہے اللہ کا. ینیب انابا سے ہے، انابا پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ سے. وما تفرقوا، اور انہوں نے فرقے بازی میں نہ پڑے، الا من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس کتابیں آ گئیں، کتابوں کے مطابق ہی پھر وہ چھوٹے چھوٹے سیکٹس میں تقسیم ہو گئے انسان. بغیم بینہم، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی. اللہ اکبر. والذین یحاجون، 15 نمبر آئے، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، مستجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ان کے لیے اللہ کا غضب اور شدید عذاب ہے. آیت نمبر 25، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ ہی وہ ہے، یقبل التوبۃ، جو توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، وَیَعْفُو عن السَّیِّئَاتِ، اور معاف کر دیتا ہے ان کے گناہ، ان سے برائیاں دور کر دیتا ہے. وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے نیتوں کو، اس لیے وہ اعمال اگر برے ہو بھی جائیں تو وہ معاف کر دیتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. 37 نمبر آئے، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، وَالْفَوَاحِشَ، اور کھلی بے حیائی سے بچتے ہیں، وولگیرٹی سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان پر غصہ کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ان سے مس بیہیو کیا جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یغفرون. جب ان کو غصہ آتا ہے کسی ایسی باتوں پر تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. ایسی باتوں پر غصہ آنا نیچرل ہے نا، کوئی آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی آپ پر لاٹھیاں برسا رہا ہے، تو غصہ تو آئے گا، لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں. غافر کے بندے ہوتے ہیں نا. والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا قبول کرتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ جو رب زمین آسمان کے نظام سنبھالے ہوئے ہے، جو خدا آسمان کا خدا ہے، وہ زمین کے خدا ہونے کو کافی ہے. وہ میرے معاملات میں جو میرے پاس شریعت لایا ہے، وہ مجھے کہتا ہے دین کو خالص کر دو، ایمپٹی کر لو عقیدوں میں، ایمپٹی کر لو عقیدتوں میں، ایمپٹی کر لو خوف میں، ایمپٹی کر لو امیدوں سے، سب سے ایمپٹی کر کے صرف مجھ سے امید رکھو، مجھ سے خوف کھاؤ. تو وہ اس بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ کوالٹی ہے ان کی. ایسے لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے جن باتوں پر لوگوں سے ناراض ہوا جا سکتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کو قبول کرتے ہیں اپنا خیر خواہ، وہ اپنے رب کو سمجھتے ہیں اپنے ساتھ مخلص، وہ اپنے رب کو کبیر سمجھتے ہیں، اسی لیے کسی سے نہیں ڈرتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی، میڈیٹیشن کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، ایسے لوگوں پر جب کوئی مشکل پڑتی ہے، جب کوئی زیادتی کی جاتی ہے، ان کے خلاف کام کیا جاتا ہے، سازشیں کی جاتی ہیں، ہم ينتصرون، تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، وہ اوور کم کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، فرشتوں کی مدد سے. پچھلی صورت میں کیا کہا اللہ نے؟ فرشتے ان کی مدد کو اترتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ ان کی مدد کی جاتی ہے، اور وہ خود وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے خلاف جو ان کے جاتا ہے تو اس کو انتظام صحیح کر دیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہے، جو آپ کے خلاف کچھ کرے تو اس کے خلاف آپ جائیں. فمن عفا، اور جو معاف کر دے، واصلح، اور جو صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. وَلِمَنِ انتصر بعد ظلمہ، تو جو کوئی ظلم کا بدلہ لے لے جتنا اس پر کیا گیا ہے، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو یہی وہ گروہ ہے جو اللہ کا ہے اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے.
حج کس کے لیے ہے؟ راستہ تو اس کے لیے ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زمین میں فساد کرتے ہیں کہ زمین میں بڑے بنتے ہیں مگر وہ اس کا حق نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، تو جو اس نے شکر کیا، جس نے استقامت اختیار کی اور معاف کیا، تو یہ بڑے اونچے کاموں میں سے. کل کوشچن کیا تھا کہ پرسوں کیا تھا سیمی نے کہ ہم اب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو پھر کیا کیا جائے. اللہ نے یہ ساری آیات اتار دی. آپ اللہ کے گروہ میں ہی رہیں گے کہ اگر آپ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف جاتے ہیں. مومنین ایسے ہوتے ہیں، مومنین کا ریکوائرڈ رویے یہ ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.